یقیناً یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ نیند ہماری زندگی کا ایک ایسا عمل ہے کہ جسے لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کبھی مس نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں ناظرین، بات کی جائے اگر عام انسان کی تو وہ بنا نیند کیے ہی بڑی مشکل کے ساتھ شاید 60 گھنٹے کا وقت بھی نہیں گزار سکتا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے پر اسرار انسان کی کہانی سنائیں گے جو ہمارے اس ارتھ پر 60 گھنٹے یا پھر 60 دن نہیں بلکہ تقریباً 60 سال سے زیادہ کا وقت اپنی نیند سے بیدار رہ کر لوگوں کو حیران کرتا چلا آ رہا ہے۔ جی ہاں، تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ 1942 میں ویتنام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں غریب خاندان میں پیدا ہونے والا مسٹر تھائی نگوک یہ پر اسرار انسان، جسے اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے چھوٹی سی عمر سے ہی سخت محنت کرنا پڑی، جس سے خاندان میں موجود وسائلی مشکلات میں کچھ کمی لائی جا سکے۔ جی ہاں، اب آخرکار عام انسان کی طرح یہ شخص بھی اپنی زندگی گزار ہی رہا تھا کہ اچانک 30 کی دہائی کے اوائل میں ایک دن اسے شدید بخار کا اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت کافی زیادہ وقت تک ناساز ہو کر رہ گئی۔ تقریباً 2 سے 3 ہفتے تک لگاتار علاج چلنے کی وجہ سے آخرکار بخار نے اس کی جان بخش دی، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ عجیب و غریب قسم کا بخار جاتے وقت اسے ایک ایسی کمال ترین پاور تحفے میں دے گیا کہ جس پاور نے دنیا کو تو حیران کرنے کے ساتھ ساتھ اس انسان کی تو زندگی ہی برباد کر دی۔ جی ہاں، اب جیسے ہی یہ انسان بخار سے صحت یاب ہو گیا تو اسے اچانک ایک احساس ہوا کہ ہزارہا کوشش کے باوجود بھی نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لیا۔ مسٹر تھائی نگوک کی کہانی نے دنیا بھر کے طبی ماہرین کو متوجہ کیا اور بہت سے لوگوں نے اس کی بے خوابی کے اسرار کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جہاں کچھ کا خیال تو یہ تھا کہ وہ محض اپنی حالت کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے، اور جبکہ کچھ کا خیال تھا کہ اس نے ایک نادر جینیاتی عارضہ پیدا کر لیا ہے۔ پر معاملہ کچھ بھی ہو، لیکن اس کی حالت ایک مسٹری بن کر رہ گئی۔ اب مسٹر تھائی نگوک پر ان کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے ان کے کئی برسوں کے دوران کئی طبی معائنے بھی کیے گئے، جہاں پر یہ بات سامنے آئی کہ اس کی فزیالوجی نسبتاً نارمل ہے، جس میں کسی بھی قسم کی غیر معمولی علامات نہیں ہیں۔ اس کا بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن اور دیگر اہم علامات سب نارمل ہی رینج میں ہیں، اور صرف ایک قابل ذکر فرق یہ ہے کہ اسے نیند کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ حقیقت جو طبی معائنے سے سامنے آئی وہ یہ کہ مسٹر تھائی نگوک کا جسم گہری آرام کی حالت میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو کہ نیند کی ہی ایک قسم ہے، یعنی جس حالت کو مائکرو سلیپ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ چند سیکنڈ سے لے کر چند منٹوں تک ہی جاری رہتی ہے۔ جی ہاں، پر مسٹر تھائی نگوک کا دعویٰ ہے کہ وہ ان لمحات کے دوران کبھی بھی اپنا ہوش نہیں کھوتا اور اپنے ارد گرد کے حالات سے باخبر رہتا ہے۔ یہ بات آپ کو چونکا دے گی کہ آج تقریباً 60 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا کہ مسٹر تھائی نگوک کی نیند کیے بغیر رہنے کی صلاحیت نے دنیا بھر کے سائنسدانوں اور ریسرچرز کو متوجہ کر رکھا ہے، جن کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ اس کی حالت کا کوئی علاج تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور اب مسٹر نگوک بغیر نیند کیے ہی اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ یقیناً یہ بہت ہی زیادہ حیرت کی بات ہے کہ 60 سال سے زیادہ کا عرصہ نیند کیے بغیر ہی گزار دینا۔ جی ہاں، مسٹر تھائی نگوک کی حالت نے اس کی زندگی پر خاصا اثر ڈالا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے کھیت پر کام کرتے ہوئے اپنی فصلوں اور مویشیوں کی دیکھ بھال میں صرف کرتا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے کبھی تھکاوٹ جیسی کوئی چیز محسوس ہی نہیں کی، اور اس نے اپنی نیند نہ آنے کی وجہ سے کبھی صحت کے کسی منفی اثرات کا تجربہ نہیں کیا۔ مسٹر تھائی نگوک کو درپیش سب سے اہم چیلنجز میں سے ایک بوریت ہے، جو بیسیکلی نیند نہ آنے سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ زیادہ تر لوگ نیند کو روزمرہ کی زندگی کے
तनाव से बचने के लिए इस्तेमाल करते गए, लेकिन मिस्टर थाई नगोक के पास ये ऐशो आराम जैसी दौलत न होने की वजह से इसे आराम करने के कई दूसरे तरीके तलाश करने पड़ते गए, जैसा कि टेलीविजन देखना या फिर पढ़ना वगैरह। मिस्टर थाई नगोक की बेख्वाबी ने इनकी खानदानी जिंदगी पर भी बड़ा असर डाला गया। इसकी एक बीवी थी और 5 बच्चे हैं और वो तस्लीम करता है कि इसे उनके साथ वक्त गुजारने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि वो हमेशा अपने कामों में मसरूफ रहते गए। मिस्टर नगोक की जिंदगी चैलेंजेस और जद्दोजहद से भरी हुई। बेख्वाबी की तशखीस के बाद इसने काम की तलाश करने के लिए जद्दोजहद की, जिससे वो बगैर नींद के चला सके। फिर आखिर इसे एक किसान के तौर पर काम मिल गया, जिसने इसे अपनी रफ्तार से काम करने और जरूरत पड़ने पर आराम करने की इजाजत दी। अपनी हालत के बावजूद मिस्टर नगोक मुसब्बित रहा और सख्त मेहनत करता रहा। मिस्टर नगोक ने शादी भी की, जहां से इसके कुछ बच्चे भी हुए, जिनकी परवरिश इसने अपनी बीवी के इंतकाल के बाद खुद ही की। जी हाँ, अब मिस्टर नगोक किसी हद तक अपने गांव की एक मकामी मशहूर शख्सियत भी बना हुआ है, जहां लोग इसे देखने और इसकी कहानी सुनने भी आते हैं। मिस्टर नगोक अपनी जिंदगी का 20 हिस्सा एक किसान के तौर पर काम करता आया है, जहां वो अपने छोटे से फार्म पर चावल और सब्जियां उगाते हुए इन्हें मकामी बाजार में फरोख्त करता है। इसका फार्म इसे आमदनी का जरिया फराहम करने के साथ साथ इसे नींद की जरूरत के बगैर अपनी रफ्तार से काम करने की इजाजत देता है। जी हाँ, मिस्टर नगोक वियतनाम के एक छोटे से गांव में रिहाइश पजीर, जहां इसने अपनी जिंदगी का 20 हिस्सा गुजारा है। ये गांव वियतनाम के बस्ती पहाड़ी इलाकों में वाक़या और अपने खूबसूरत मनाजिर के साथ साथ खासकर दोस्ताना लोगों के लिए जाना जाता है। ये गांव बनोई शहर के करीब वाक़या है, जो वियतनाम का दारुल हुकूमत है। वियतनाम जनूब मशरकी एशिया का एक मुल्क जो अपनी भरपूर तारीख और सकाफत और कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है, और ये मुल्क तकरीबन 97 मिलियन से ज्यादा लोगों का घर है और दुनिया की तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों में से एक है।